باب الاستنجاء بالحجارہ۔ اس باب کا مقصد یہ ہے کہ بڑے چھوٹے پخانہ کے بعد پتھر یا ڈھیلا استعمال کرنا یہ پسندیدہ بات ہے۔ حالانکہ موجودہ زمانے میں بعض وہ لوگ جو اسلام سے دور ہیں اور اسلام کی تعلیمات سے دور ہیں وہ اس کو ایک عیب سمجھتے ہیں، اور بلکہ جو قومیں پتھر یا ڈھیلا استعمال کرتی ہیں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، وہ ڈھیلا استعمال کرنے والی قوم، اور اس کو تہذیب کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ عقلی طور پہ سوچا جائے تو دیکھیں، بڑا پخانہ کرنے کے بعد جب آپ پتھر یا ڈھیلا استعمال کریں گے یا آپ ٹیشو استعمال کریں گے تو دیکھیں آپ کا ہاتھ ناپاکی سے لگے گا، گندگی کو آپ کے ہاتھ چھوئیں گے۔ جب پتھر اور ڈھیلا اس ناپاکی بڑے پخانے کو صاف اور پاک کر دے گا، اس کے بعد آپ پانی سے اس کو دھوئیں گے تو اب ہاتھ سے گندگی نہیں لگی، تو کتنا بہترین۔ اصل میں تو تہذیب یہ ہے، اور جو ڈائریکٹ پانی سے دھوتے ہیں تو سب سے پہلے ہاتھ جو ہے وہ پخانے کو لگتے ہیں، لیکن عجیب بات ہے اس کو تہذیب سمجھا جا رہا ہے اور پتھر ڈھیلا استعمال کرنے کو غیر مہذب طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ان لوگوں کی تعریف کی گئی۔ اللہ جل شانہ نے جس قوم اس قبیلے کے بارے میں یہ اتری، اس قبیلے والوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے تمہاری تعریف کی ہے، کہ تم کیا کرتے ہو، کہ تم تطہیر کا جو تمہارا طریقہ ہے وہ اللہ کو پسند ہے۔ دوسرے اس بارے میں غالب ان اللہ یحب المتطہرین، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم یہ کرتے ہیں کہ پخانہ پیشاب کرنے کے بعد پہلے ڈھیلا استعمال کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پانی استعمال کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کے حبیب کو پسند ہے اور عقل کے بھی قریب ہے۔ ان دونوں کے علاوہ دیکھیں، میں نے عرض کیا کہ ایک ہے پانی سے، جب آپ پانی استعمال کرتے ہیں تو پخانہ سب سے پہلے ہاتھ کو لگے گا، اب اس کو ٹھیک ہے پانی دھوئے گا لیکن پہلے ہاتھ کس کو لگے، پخانے کو۔ اور جب آپ نے ڈھیلا استعمال کیا تو ڈھیلے نے پخانے کو صاف کر دیا، پھر اس کے بعد آپ نے پانی استعمال کیا۔ یعنی عقل کے بھی یہ بات زیادہ قریب ہے، عقل کے بھی یہ بات زیادہ قریب ہے کہ ڈھیلا اس کو پہلے صاف کر دیتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ کیا کرتے ہو، اس کو پانی سے دھو لیتے ہو۔ اب اس میں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ اگر مخرج سے نجاست تجاوز کر جائے یا نہ کرے تو اب یہ جو مسئلہ ہے یہ نص کے اندر نہیں ہے، یعنی نص نے اس مسئلے کی وضاحت نہیں کی کہ کتنی نجاست ہو، مخرج کے اندر ہو، مخرج کے قریب ہو، مخرج سے متجاوز ہو جائے اور کتنی مقدار میں ہو، اور اس کی وضاحت کیا ہے، کتنی معاف ہے، کتنی دھونا فرض ہے، کتنی دھونا سنت ہے، کتنی میں نماز ہوگی نہیں ہوگی، یہ مسئلہ شریعت نے واضح نہیں کیا۔ اب اس کی وضاحت نہ ہونے کی وجہ سے فقہا کے اندر اختلاف ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ فقہا میں اختلاف ہو گیا۔ تو سب سے پہلا قول اس باب کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا سمجھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر نجاست اپنے مخرج سے، بڑا پخانہ کرنے کے بعد نا وہ مخرج ناپاک ہو جاتا ہے، ملوث ہو جاتا ہے بڑے پخانے سے، چھوٹا پیشاب کرنے کے بعد بھی کبھی وہ نجاست پہ لگ جاتی ہے مخرج پہ، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر مخرج سے تھوڑی نجاست متجاوز ہو گئی، چاہے وہ مکھی کے سر کے برابر کیوں نہ ہو، چاہے وہ مکھی کے پر یا مکھی کے سر کے برابر کیوں نہ ہو، اس کا دھونا ضروری ہے۔ اور اگر وہ نہیں دھوئیں گے اور آپ ڈھیلا استعمال کریں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، اس کا دھونا ضروری ہے۔ اور اس مسئلے کو بیان کرنے کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شدد فی ذالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کے اندر شدت اختیار کی ہے کہ نہیں، اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے جتنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرما دی کہ مکھی کے سر کے برابر یا پر کے برابر بھی نجاست متجاوز ہو گئی تو اس کو دھوئے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ شدد فی ذالک الشافعی رحمہم اللہ تبارک و تعالی، کہ بھئی امام شافعی نے اس مسئلے میں سختی سے کام لیا ہے۔ دوسرا مسلک اور مذہب اس مسئلے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، انہوں نے انتہائی درجے کی آسانی کر دی، انہوں نے انتہائی درجے کی آسانی کر دی۔ وہ فرماتے ہیں کہ بھئی مبتلا بھی کی رائے پہ ہے،
یہ مبتلا بھی کہ رائے پہ ہے، یعنی جس آدمی نے پخانہ کیا اگر وہ اس نجاست کو زیادہ سمجھے تو زیادہ ہے، وہ کم سمجھے تو کم ہے، بس وہ کہتے ہیں وہ اس کے اوپر ہے، اگر اس کو زیادہ سمجھے تو وہ زیادہ ہے دو لے، اگر وہ کہے کہ بھی کم ہے تو ڈھیلا استعمال کر لے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھنا کہ ڈھیلا استعمال کرنا احناف نے اس کے بارے میں بہترین قول کیا ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو ڈھیلا استعمال کرنا جائز ہے بشرطے کہ نجاست مخرج سے متجاوز نہ ہو، ڈھیلا استعمال کرنا جائز ہے، لیکن اب متجاوز ہو کتنی ہو، احناف کے اس بارے میں 3 قول ہیں۔ امام شافعی کا قول تو آ گیا، امام احمد بن حنبل کا بھی آ گیا، احناف کے 3 قول ہیں۔ احناف کہتے ہیں کہ بھئی اگر نجاست درہم سے کم ہے، اگر نجاست درہم سے کم ہے تو وہ کہتے ہیں پھر ڈھیلا استعمال کرنا جائز ہے اور بغیر پانی استعمال کیے نماز ہو جائے گی بلا کراہت، کوئی کراہت نہیں ہوگی۔ اور نمبر 2، اگر نجاست وہ 1 درہم کے بقدر ہو گئی، نجاست 1 درہم کے بقدر ہو گئی تو پھر اس کے بعد ڈھیلا جائز نہیں ہے بلکہ اس کو دھونا مستحب اور سنت ہے، اگر نہیں دھوئے گا اور نماز پڑھ لے گا تو نماز ہو جائے گی لیکن مکروہ تحریمی ہوگی۔ سمجھ میں آئی؟ تیسرا قول یہ ہے کہ اگر نجاست مخرج سے درہم سے زیادہ ہو گئی تو پھر ڈھیلا جائز بالکل نہیں ہے، پھر دھونا فرض ہے، بغیر دھوئے نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی، بغیر دھوئے نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ اور اس باب کے اندر حضرت ایک یہودی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ٹھٹا کیا، انہیں مذاق کے طور پہ کہہ دیا بھی تمہارے صاحب یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں بے وقوف بنا رکھا ہے، کہ تمہارے صاحب یعنی حضور علیہ السلام نے تمہیں بے وقوف بنا رکھا ہے کہ تمہیں ایک چھوٹے چھوٹے طریقے بھی سکھاتے ہیں، حتیٰ کہ حقنے کا طریقہ تمہیں بتا رہے ہیں کہ پیشاب بڑا پخانا کیسے کرنا ہے، چھوٹا کیسے کرنا ہے، تمہیں بے وقوف بنایا ہوا ہے۔ لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے بڑا دانشمندانہ اور عقل مندانہ جواب دیا، کیونکہ وہ سارے مذاہب کو اختیار کر چکے تھے۔ انہوں نے فرمایا ہاں اللہ کے نبی نے ہمیں 4 چیزیں بتائیں، اللہ کے نبی نے ہمیں 4 چیزیں بتائیں اور فرمایا جہاں تک تمہاری عقل بھی کام نہیں کرتی۔ نمبر 1، حضور علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ بڑا چھوٹا پیشاب کرتے ہوئے نہ تو قبلے کی طرف منہ کرنا ہے نہ قبلے کی طرف پشت کرنی ہے، کہ یہ خانہ کعبہ بیت اللہ کی تعظیم کے خلاف ہے، اور فرمایا کہ بیت اللہ کی تعظیم تم بھی کرتے ہو لیکن تم اس چیز کا خیال نہیں رکھتے۔ نمبر 2، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بھی فرمایا کہ جب بڑا چھوٹا پخانہ کرو تو اس کے لیے بایاں ہاتھ یعنی الٹا ہاتھ استعمال کرو، دایاں ہاتھ استنجا کے اندر استعمال نہ کرو۔ نمبر 3، حضور علیہ السلام نے ہمیں یہ بھی فرمایا کہ جب بھی تم استنجا کے بڑے چھوٹے پخانے کے لیے جاؤ تو کم از کم 3 پتھر استعمال کرو۔ اب یہ 3 کرنا ہے نہیں ہے اس کے لیے اگلا باب ہے، اس میں بھی بڑا شدید اختلاف ہے، وہ انشاءاللہ اگلے باب میں آئے گا، لیکن انہوں نے جواب دیا کہ کم از کم 3 پتھر استعمال کیے جائیں۔ اور نمبر 4، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور ان کو بتایا، اس کو کہا یہودیوں کو کہ دیکھو پخانہ تم بھی کرتے ہو لیکن تمہیں اس بات کا کوئی پتہ نہیں ہے، تم 1 پتھر سے بھی کام چلا لیتے ہو، لیکن ہمیں حضور نے فرمایا کہ 3 پتھر استعمال کرو، اور تم پخانہ کرتے ہو اور الٹے ہاتھ سے اسی کو پخانہ بھی کرتے ہو پھر اسی کے اندر سے کھاتے پیتے بھی ہو۔ اور نمبر 4، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ تم جب بھی استنجا کے بعد تو تم لید اور ہڈی استعمال نہ کرو، لید اور گوبر اور ہڈی سے کبھی استنجا نہ کرو۔ وجہ یہ ہے کہ لید اور گوبر خود ناپاک ہیں، لید اور گوبر خود ناپاک ہے تو ناپاکی کو ختم نہیں کرے گی، اور ہڈی جو ہے وہ چکنی ہے، ہڈی وہ چکنی ہے، وہ انقاء یعنی صفائی نہیں کرے گی۔ دوسری ہے کہ ہڈی کے اندر جسم کے کٹنے کا خطرہ ہے، تو اللہ کے نبی نے ہمیں ان 4 چیزوں کا حکم دیا کہ تم استنجا کے وقت یہ کام نہیں کرنے، قبلے کی طرف منہ بھی نہیں کرنا، پشت بھی نہیں کرنا، اور دائیں ہاتھ استنجا میں استعمال نہیں کرنا، اور کم از کم 3 پتھر استعمال کرنے ہیں، اور لید گوبر اور ہڈی سے استنجا نہیں کرنا۔ سمجھے کہ نہیں؟ تو انہوں نے اعتراض کیا، ٹھٹھا کیا، مذاق اڑایا، لیکن حضرت سلمان فارسی تو انہیں بہترین جواب دیا اور اس کو سمجھا بھی دیا کہ بھئی اللہ کے نبی نے جو چیزیں ہمیں بتائیں وہاں تک تمہاری عقل نہیں گئی، اور اسلام نے ان تمام چیزوں کی وضاحت کی ہے۔